بسم اللہ کے جو اعداد ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو عددی طاقت ہے وہ 786 یعنی 786 ہے۔ اب اگر آپ 786 کو آپس میں جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 21۔ اب 21 کو اگر آپ مفرد میں لائیں، یعنی اگر ہم اس کے اعداد کا مفرد عدد حاصل کرنا چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مفرد عدد ہے وہ 3 ہے۔ اور 3 کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، 2 اس کی صفات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک لفظ اللہ یہ ذات ہے، اور الرحمن اور رحیم یہ اس کی 2 صفات ہیں۔ تو یہ عددی لحاظ سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی ذات کو بھی رکھا ہے اور اپنی صفات کو بھی رکھا ہے۔ تو جو اس کو پالے وہ اس کی ذات کو بھی پا لیتا ہے اور اس کی صفات کو بھی پا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانیت میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھے۔ اگر کوئی عام انسان ہے وہ اس کو 313 مرتبہ پڑھے، اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، ورد میں رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو 786 مرتبہ پڑھے، اگر کوئی اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کو 1200 مرتبہ پڑھے، اور اس سے زیادہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کو 1900 مرتبہ پڑھے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کے بارے میں ایک بات کرنی تھی، جس کے ٹوٹل جو اعداد ہیں وہ 786 ہیں۔ ایک پوسٹ ہم نے دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ 786 یعنی جو آپ اکثر لکھتے ہیں وہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ اعداد ہیں ہری کرشنا کے بنتے ہیں، تو لہذا آپ اس کے یہ اعداد نہ لکھیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیں اور بہت سارے ایسے اسماء ہوں گے، ایسے الفاظ ہوں گے جن کو جوڑیں، جن کو ملائیں تو اتنے اعداد بن جائیں گے۔ اگر کوئی انسان بیٹھ جائے کہ میں نے 786 کے الفاظ جوڑنے ہیں تو اس کو ہزاروں الفاظ ایسے ملیں گے، ایک لفظ ملائے، 2 ملائے، 3 ملائے اور ان کا وہ ایک عدد جو ہے وہ نکال لیں، تو اس طرح تو پھر اعداد نکلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ ہری کرشنا کے نام بن رہا ہے، کسی اور کے اعداد بن رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہیں وہ 786 ہیں، لہذا ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کے طور پہ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور اگر دوسری چیزیں کوئی آ رہی ہیں، شیطانی چیزیں اس میں قید ہو رہی ہیں، تو چونکہ اس نے ہر شر کو دور کرنا ہے، ہر بھلائی کو قریب کرنا ہے، تو لہذا اس کے اعداد بنتے ہیں تو بنتے رہیں، کیونکہ وہ شر ہے، اللہ خیر ہے۔ جب ہم 786 لکھیں گے تو ہم ان کے شر سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے اس میں ہمیں 786 لکھنے میں کوئی حرج، کوئی قباحت اور کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے۔ اب ایک بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف اصلی کتنے ہیں؟ عموماً ہم نے یہی سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل جو حروف ہیں وہ 19 ہیں، اور اس کے جو اصلی ہیں یعنی جو ایک اسم ایک بار آیا ہے، کوئی اسم ہے جو ایک ہی حرف 2-3 بار آیا ہے، تو اگر ہم صرف وہ الفاظ کاؤنٹ کریں کہ جو آئے ہیں تمام حروف کو جمع کریں تو وہ 10 بنتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ 12 بنتے ہیں، لیکن میں نے ان کو کاؤنٹ کیا ہے تو وہ 10 بنتے ہیں۔ اب اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص میری رہنمائی کرے کہ آیا کہ یہ 10 بنتے ہیں، یہ 12 ہے، 10 بنتے ہیں تو کیسے، 12 بنتے ہیں تو کیسے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ الگ الگ لکھیں۔ بسم اللہ کی بے 1 اور سین 3، میم سین 2 اور میم 3 اور الف 4، لام 5 اور ہا 6۔ بسم اللہ تک 6 حروف ہمارے پاس آ گئے۔ اب اس کے بعد الف الرحمن کا ہمارے پاس الف پہلے آ چکا ہے، لام ہمارے پاس آ چکی ہے، را، تو یہ جو چھٹا حرف ہے یہ ہم لیں گے، الرحمن میں را لیں گے، اور اس کے بعد ہا یہ 7واں حرف ہو جائے گا، اور میم ہمارے پاس پہلے آ چکا ہے، اور نون ہم 8واں حرف لے لیں گے۔ تو اس کے بعد الرحیم آ جائے گا، تو الف آ چکا ہے، لام بھی آ چکا ہے، را بھی آ چکا ہے، اور ہا بھی آ چکا ہے۔ آگے یا ہے تو یا کو ہم لیں گے،
تو اس کے بعد میم آ جاتا ہے، تو میم بھی ہمارے پاس پہلے آ چکا ہے. تو اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے یہ 10 حرف بنتے ہیں. بے، سین، میم، الف، لام، ہا، را، حا، نون اور اس کے بعد یا. تو اگر اس میں کوئی وضاحت کرنا چاہے کر سکتا ہو تو ضرور کرے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آج کی یہ ویڈیو مختصر سی، مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.